وَأَتْمَتِّعْهُ فِيهَا قَلِيلًا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وَأَجِلْ فَرَجَ آلِ محمد نَادِ عَلِيًّا مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدُونَ لَكَ فِي النَّوَائِبِ كُلُّ حَمٍ وَغُمٍ سَيْنْ جَلِيلٍ بِعَلِيٍّ وَبِعَلِيٍّ وَبِعَلِيٍّ الصَّلَوَاتُ اللهم صل على محمد صلوات نازلین بابت ہے صلوات سارے گواہی تکبیر ماشاءاللہ اللہ شکر فرماؤ خالق حقیقی کا نام بہت بلند ہے سارے مل کے بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حضور اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری ختم قرآن کا سوال ہے سارے حضرانی بولو حیدری یا حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد پاک زہرا دشمن تلان دو جہانا دی سائن دشمن تلان یا امام المنتظر یا امام المنتظر الاجل الاجل امام زمانہ کی آمد کو بلند کر صلی علی محمد وآل امام زمانہ کے ظہور کے لیے بڑی عقیدت کے ساتھ سروں کو جھکا کے آنکھیں بند کر کے بواز بلند صلوات زیادہ جناب کو زیادہ نہیں دوں گا زیادہ سے زیادہ 10 یا 15 منٹ میں نے پڑھنا ہے میری باتوں کو غور سے سننا ہے عید کا دن مدینے کی گلیاں محمد پشان حسین کے قدم جمعہ کی سمجھ آئے تو میرے ساتھ ضرور بولنا ہے جناب عید کے دن کائنات کے رسول نے اپنی بزائر کی زلفیں اپنے حسین حسین کو تھما دی ماشاءاللہ کائنات کے رسول نے اپنی بزائر کی زلفیں اپنے حسین حسین کو تھما دی میں جمعہ کہنے لگا جتنے بزرگ بیٹھے صرف دعا کر دینا میں راضی ہو جاؤں گا جوانوں کو اگر سمجھ آئے تو میرے ساتھ ضرور بولنا ہے اپنی بزائر کی زلفیں اپنے حسین حسین کو تھما کے فرماتے ہیں حسین حکم خالق ہے محمد تو جدھر چاہے گا مشیت ادھر مڑے گی حسین آج تو جدھر چاہے گا محمد ادھر مڑے گا سلامت رہے حسین حکم خالق ہے محمد تو جدھر چاہے گا مشیت ادھر مڑے گی حسین آج جدھر تو چاہے گا محمد ادھر مڑے گا بڑا خوبصورت سا منظر مدینے کی گلیوں میں آسمان کی بلندی پہ جبرائیل نے فرشتوں کو جمع کیا جمع کر کے کہتا ہے آؤ آج میں تمہیں ایک نیا منظر دکھاؤں فرشتوں کو جمع کیا جبرائیل نے جمع کر کے کہتا ہے آؤ آج میں تمہیں ایک نیا منظر دکھاؤں فرشتے جمع ہوئے جھک کے دیکھا دیکھ کے کہتے ہیں یار جبرائیل تو کہہ رہا تھا آؤ تمہیں ایک نیا منظر دکھاؤں یہ نیا منظر تھوڑی ہے یہی منظر تو تھا کل فتح مکہ کے موقع پر یہی منظر تو تھا کل فتح مکہ کے موقع پر فرق صرف اتنا ہے ادھر علی تھا ادھر حسین ہے تو کہہ رہا تھا نیا منظر دکھاؤ یہ تو نیا منظر کو نہیں وہ بھی امام یہ بھی امام وہ بھی معصوم یہ بھی معصوم وہ بھی منتخب یہ بھی منتخب وہ بھی اللہ والا یہ بھی اللہ والا وہ بھی بیچا ہوا یہ بھی بیچا ہوا فرق صرف اتنا ہے ادھر شجر تھا ادھر صبر ہے فرق صرف اتنا ہے ادھر شجر تھا ادھر سمر ہے جبریل کہتا نہیں تم نے توجہ ہی نہیں کی بالکل نیا منظر ہے فرشتے کہتے ہیں کیا نیا منظر ہے جبریل کہتا ہے غور سے دیکھو جس بلندی کے تصور کو نہ پا سکے مرسل کاتب منصب تقدیر وہاں پہ جا پہنچا جہاں پہنچے تھے علی کے بھی جوانی میں قدم آج شبیر بچپن میں ہی وہاں پہ جا پہنچا جہاں پہنچے تھے علی کے بھی جوانی میں قدم آج شبیر بچپن میں ہی وہاں پہ جا پہنچا جو انسان اللہ کی اس پوری کائنات میں بغیر کسی ایک متنصب کی شاگردی کے پورے
اسے ادب کے دبستانی قواعد میں محمد عربی کہتے ہیں۔ جملہ مشکل تھا، میں پھر سمجھا دیتا ہوں۔ جو انسان بغیر کسی ایک متصل کی شاگردی کے اللہ کی پوری کائنات کا استاد کہلائے، اسے ادب کے دبستانی قواعد میں محمد عربی کہتے ہیں۔ جو انسان اپنی کم شعور قوم کی ذہنی سطح پہ قدم رکھ کے بات کرے، جو انسان اپنی کم شعور قوم کی ذہنی سطح پہ قدم رکھ کے بات کرے اور اس کی بات اذان بن کے پوری کائنات میں گونجے، اسے محمد عربی کہتے ہیں۔ جو انسان جس کی اذان پوری کائنات میں گونجے، اسے محمد عربی کہتے ہیں۔ جسے نبی سمجھ کے بیٹھ یا اس کے قدموں میں سر رکھ دے، اسے نظریہ اسلامیات میں محمد عربی کہتے ہیں۔ یہ کوئی سیرت کی صورت نہیں، نہ سونا تھا، نہ چاندی تھی، نہ بوری تھا، نہ بستر تھا۔ یہ ہے سیرت جسے نبی سمجھ کے بیٹھ یا اس کے قدموں میں سر رکھ دے، جسے نبی مہربانات سمجھ کے درخت اس کا بوسہ لینا شروع کر دے، اسے محمد عربی کہتے ہیں۔ میں نے مرزا والا میں جملہ کہنے لگا ہوں، آج سے لے کے قیامت تک وہ بندہ میرا مجرم ہوگا جو اس جملے پہ میرے ساتھ نہ پڑا۔ محمد اس کلی رحمت کا نام ہے جو اگر تروے پانی کے کنویں کے منہ پہ تھوک دے تو وہ پانی پینے والے کا منہ میٹھا کر دیتا ہے۔ محمد اس کلی رحمت کا نام ہے جو اگر کڑوے پانی کے کنویں کے منہ پہ چھوڑ دے تو وہ پانی پینے والے کا منہ میٹھا کر دیتا ہے۔ یہ ہے سرداروں کی عظمت۔ اور نوکروں کی کیا شان ہوگی؟ اس محمد کے ہاں جو بھی نوکر آیا، میں جملے کہنے لگا جس نے اب تک بے نیازی کی اس کی اپنی مرضی ہے، اب میری بات کو غور سے سننا ہے۔ جو بھی اس در پہ نوکر آیا، بس جو بھی دل سے آیا، بے مال آیا تو بلال بن گیا، بے مال آیا تو بلال بن گیا، بے زر آیا تو ابو ذر بن گیا، ممونہ آئی تو فضا کہلائی۔ ایک نوکر ہے اس دروازے کا جسے زمانہ قمر کے نام سے یاد کرتا ہے۔ ایک بات آپ نے تقریباً ہر ذاکر سے سنی ہے، میرا بھی چاہتا کہ میں آج اس سے ایک قدم آگے جا کے بات کروں۔ یہاں تک آپ نے تقریباً ہر ذاکر سے سنا کہ ایک نبینہ تھا، اس نے روٹی مانگی، مولا نے کہا قمر اسے روٹی دے۔ قمر نے کہا مولا روٹی دسترخوان میں ہے، دسترخوان دے دے، دسترخوان اونٹ پہ ہے، اونٹ دے دے، اونٹ قطار میں ہے، قطار دے دے۔ یہاں تک آپ نے سنا ہے، کروڑوں سلام ہے علامہ سید اظہر حسین زیدی صاحب کو، انہوں نے کائنات سے قیمتی جملہ کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولا نے کہا قمر اسے اونٹوں کی مہار دے دے، قمر نے فوراً مہار اس کے ہاتھ میں دے دی۔ مولا کہتے ہیں قمر اتنی جلدی کیوں کر رہا ہے؟ قمر کہتا مولا آج جب مون میں آئے ہیں ایسا نہ ہو تھوڑی دیر بعد کہیں مہار تیرے ہاتھ میں ہے، تو بھی چلا جا۔ سلام تھوڑی دیر بعد کہ قمر مہار تیرے ہاتھ میں ہے، تو بھی چلا جا۔ مولا میری تو چھوٹی ہوگی نا، مولا میں آپ کا نوکر ہوں، آپ کی نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں تک آپ نے تقریباً ہر ذاکر سے سنا ہوگا۔ اس نبینے کو اونٹوں کی مہار ملی، اس نبینے نے رونا شروع کر دیا۔ غور سے سنا، اس نبینے نے رونا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا تو پاگل ہے، تو بیوقوف ہے، تجھے 80 اونٹوں کی مہار ملی ہے، تو رو رہا ہے۔ اس نے کہا رو نہ تو کیا کروں، میں بڑے خطرناک ماحول میں رہ رہا ہوں، اس ماحول میں رہ رہا ہوں جو محمد کو دا لگانے میں باز نہیں آتے، میں اس ماحول میں رہ رہا ہوں جو محمد کو دا لگانے میں باز نہیں آتے۔ نبینا کہتا ہے یا مہار واپس لے لو یا آنکھیں دے دو، یا مہار واپس لے لو یا آنکھیں دے دو۔ کائنات سے قیمتی جملہ ہے جو میں جناب کی نظر کرنے لگا ہوں، یا مہار واپس لے لو یا آنکھیں دے دو۔ مولا کہتے ہیں قمر جی مولا دسترخوان کہاں تھا؟ اونٹ پہ، اونٹ کہاں تھا؟ مہار میں روٹی کس نے دی؟ میں نے۔ دسترخوان کس نے دیا؟ میں نے۔ مولا کہتے ہیں سب کچھ جو تو نے دیا ہے پھر آنکھیں بھی تو دے دے۔ سلامت سب کچھ جو
تو نے دیا ہے. پھر آنکھیں بھی تو دینے میں جملہ کرنے لگا. جو بھی بندہ نہیں پڑھنے والا ہے اگر قیمت بن جائے تو جملے پہ میرے ساتھ ضرور بولنا. تو اسے آنکھیں دے دے. کمبر نے اسے کہا مہار کو اپنی آنکھوں پہ لگا. اسے آنکھیں مل گئی. لاؤ رکھو میرے سر پہ قرآن. علی نے نہیں کہا, کمبر نے کہا. علی نے نہیں کہا, کمبر نے کہا کہ تمہارے دل میں آل محمد کے فضائل برداشت کرنے کی ہمت ہے. جملہ میری زبان پہ آ گیا, تمہاری محبت کی وجہ سے کہنے لگا. ایک بندہ دیکھ رہا تھا, بات علی کے پاس آئے کہتے یا علی کمبر نے کہا اسے آنکھیں مل گئی. آپ نے نہیں کہا, کمبر نے کہا. یہ کیسے منظر ہے؟ مولا کہتے ہیں خبردار, اس میں کمبر کا کمال نہیں, کمبر کے ہاتھ کے نمک کا کمال ہے. اس میں کمبر کا کمال نہیں, کمبر کے ہاتھ کے نمک کا کمال ہے. یہی وجہ تھی کہ جب یمن کے رہنے والے ایک تاجر کے چھٹے تاجر کے پاس گیا, جا کے کہا مولا میں اکثر بحری سفر میں جاتا ہوں, مولا میرا بحری سفر میں سفر کرتے کرتے مال ڈوب جاتا ہے, میرا بڑا نقصان ہوتا ہے. مولا کہتے ہیں جا آج کے بعد تیرا نقصان نہیں ہوگا. مولا کہتے ہیں جا آج کے بعد تیرا نقصان نہیں ہوگا. تو میں پریشان ہو گیا, مولا کیا کرنا ہے, آپ کا نام لوں. کہا نہیں, کمبر کا نام لکھ کے پھینک دیا. کمبر کا نام لکھ کے پھینک دیا گیا. یہ ہے نوکروں کی شان. ایک اس دروازے کا نوکر ہے جسے زمانہ سلیمان کے نام سے یاد کرتا ہے. میں نے ایک نظم پڑھی ہے. ایک لفظ ہے مکاتبہ, یعنی ایک قتل کرتا ہے, ایک قتل ہوتا ہے. ایک لفظ ہے مفاخرہ, ایک فخر کرتا ہے, ایک پہ فخر ہوتا ہے. آسان کر دیتا ہوں, ایک لفظ ہے مباہلہ, ایک لعنت کرتا ہے, ایک پہ لعنت ہوتی ہے. ایک لعنت کرتا ہے, ایک پہ لعنت ہوتی ہے. دو شخصیتیں ہیں آمنے سامنے, ایک طرف جبرائیل ہے, دوسری جانب سلیمان ہے. فخریہ گفتگو ہوئی ہے دونوں کے درمیان. گفتگو کرنے سے پہلے میں جناب سلیمان کا ایک چھوٹا سا دورہ کرنا چاہتا ہوں. چھوڑ کر شہر فارس کے ماحول کو, لفظوں کو سمجھنا ہے, اگر سمجھ آ جائے تو میرے ساتھ ضرور بولنا ہے. چھوڑ کر شہر فارس کے ماحول کو یہ چلا تھا کہ قرب خدا مل گیا. چھوڑ کر شہر فارس کے ماحول کو یہ چلا تھا کہ قرب خدا مل گیا. دل میں آل محمد کی الفت جو تھی, عیب کی بھیڑ میں راستہ مل گیا. صحابہ دل میں آل محمد کی الفت جو تھی, عیب کی بھیڑ میں راستہ مل گیا. مصطفیٰ کی زیارت کی خواہش جو تھی, یہاں رحمت کا در بھی کھلا مل گیا. مصطفیٰ کی زیارت کی خواہش جو تھی, مصطفیٰ کی زیارت کی خواہش جو تھی, یہاں رحمت کا در بھی کھلا مل گیا. ایسے دیکھا سلیمان نے محمد کو جیسے راہی کو در کا پتہ مل گیا. سلامت رہو. بڑی جلدی کے ساتھ بطول کے دروازے پہ جھاڑو دے رہا تھا, کرتا سجدے ہی تھا. جمعہ میں کہہ گیا جو سمجھا ہے اس کی اپنی مرضی. کرتا سجدے ہی تھا. داڑھی اتنی لمبی تھی, یوں سر رکھ کے پڑا رہتا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ جھاڑو دے رہا ہے, ڈیوٹی دے رہا تھا. جبرائیل نازل ہوا, قرآن آیات لے کے, میسج لے کے. جبریل آتا جاتا رہتا تھا. سلیمان نے روکا, روک کے کہتا ہے عرض سے فرش پہ جمتی عرض پہ جب بھی پیغام حق لے کے آیا کرو, پہلے مجھ سے اجازت طلب کیا کرو, پھر کہیں در زہرا پہ جایا کرو. پہلے مجھ سے اجازت طلب کیا کرو, پھر کہیں در زہرا پہ جایا کرو. آیت تطہیر یاسین طٰہٰ مدثر مزمل سنایا کرو. جب مکمل ہو تزئین کے مرحلے, پھر کہیں در زہرا کھٹکھٹایا کرو. جب مکمل ہو تزئین کے مرحلے, پھر کہیں در زہرا کھٹکھٹایا کرو. کائنات سے قیمتی 4 سطریں
جو میں جناب کی نظر کرنے لگا ہوں، یوں دیکھا جبرائیل سلیمان کی جانب، دیکھ کہتا کیوں؟ سلیمان کہتا تم نہیں جانتے اس کے سارے مکی ہیں پرانے نبی، اس کے سارے مکی ہیں پرانے مکی، اس مکان کا مقدر عجب چیز ہے، تم نہیں جانتے جہاں نبیوں کا سردار کوئی مرتبہ روزہ کے رکے، یہ وہ تحریر ہے۔